الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم رواه أبو داود صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا ورسولنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر موجود خلیفہ حضور مفتی اعظم پاسبان مسلک اعلی حضرت حضور سراج ملت حضرت علامہ الحاج شاہ سید سراج اظہر قادری رضوی نوری مدد اللہ العالی بانی و سربراہ اعلیٰ دارالعلوم فیضان مفتی اعظم بمبئی و مناظر اہل سنت حضرت علامہ عبدالستار صاحب ہمدانی اور اسٹیج پر موجود تمام علماء اہل سنت، میرے سامنے موجود بزرگان دین و ملت، بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کسی تمہید کے اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں سب سے پہلے درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ اس طرح اپنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل کو حیراں ہے آج بھی، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اور دوسرے عقیدت مند نے کہا، اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ ہے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکزی اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے۔ اور لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدحقان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اور ایک شعر ان کی نظر، کیا خبر تھی کہ زمانے بھر میں لے کے پھرے گی، کیا خبر تھی کہ زمانے بھر میں لے کر چراغ مصطفی آگ پھیلاتی پھرے گی یہ بو لہبی۔ حضرات محترم، وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ہمارے اسٹیج پر مسلک اعلیٰ حضرت یعنی جماعت اہل سنت کی دو عظیم شخصیتیں آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں، اور آپ حضرات خاص طور سے انہی کو سننے کے لیے اب بیتاب ہیں۔ ایک طرف ہمارے داہنی طرف ایک ایسی شخصیت جلوہ گر ہیں جو آل نبی بھی ہے، نائب نبی بھی ہے، سبحان اللہ، آل رسول بھی ہیں، نائب رسول بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، رہبر شریعت بھی ہیں، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت بھی ہیں،
جس علاقے میں حضور سراج ملت چلے گئے الحمدللہ اس علاقے سے وہابیت کا بھی صفایا ہو گیا، صلح کلیت کا بھی صفایا ہو گیا، ہری پگڑی سفید پگڑی کا بھی صفایا ہو گیا۔ اور دوسری طرف مناظر اہل سنت علامہ عبدالستار حمدانی صاحب آپ کے جانے پہچانے ہیں، آپ کے علاقے ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں، یہ بھی تحریر کے ذریعے بھی تقریر کے ذریعے بھی بالخصوص زیادہ تر تحریر کے ذریعے انہوں نے ماشاء اللہ بے شمار کتابیں لکھی اور ابھی بھی تصنیف کا سلسلہ جاری ہے۔ وہابیوں کے ناقدم کر دیا، وہابیوں کا زندہ شکن جواب دیا، آج ان کی تصنیف کا وہابیوں کے پاس جواب نہیں ہے، اور یہ بھی جس علاقے میں چلے جاتے ہیں سنیت کی ابتدا برقرار ہوتی ہے اور مسلک اعلیٰ کا پرچم لہرانے لگتا ہے۔ پہلے یہ بھی دعوت اسلامی کی حمایت میں تھے اس وجہ سے کہ چلو دین کا سنیت کا کام کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور تمام علماء اہل سنت جو اب تک ان کی تائید میں تھے وہ صرف اسی جذبے کے تحت کہ چلو وہابیوں کی تبلیغی جماعت کے مقابلے میں اگر ہماری مسلک اعلیٰ حضرت کی کوئی جماعت کوئی تحریک ان وہابی تبلیغی جماعت والوں کا جواب دیتی ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہے تو چلو بہت اچھی بات ہے، ایک اس کا جواب ہو جائے گا، یہ سوچ کر اکثر علماء اہل سنت نے تائید کی تھی، بلکہ حضور طاہر شریعہ سے بھی ان لوگوں نے تائید حاصل کر لیا تھا۔ حضور طاہر شریعہ نے بھی اسی وجہ سے تائید کی تھی کہ چلو یہ مسلک اعلیٰ کام کریں گے، دین کا کام کریں گے، لیکن جیسے جیسے ان کے حالات بدلتے گئے اور پھر یہ مسلک اعلیٰ حضرت سے انحراف کرتے گئے تو پھر علماء اہل سنت بھی اپنی تائید واپس لیتے گئے، یہاں تک کہ حضور طاہر شریعہ نے بھی مکمل تائید واپس لے لی اور اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے ایک مرتبہ نہیں بلکہ سینکڑوں بار حضور طاہر شریعہ نے فرما دیا ہے کہ میں کہتا ہوں اور کتنی بار کہوں، بار بار میں یہ کہتا ہوں، اور آپ کو حضرت نے لکھ کے بھی دے دیا ہے کہ یہ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ نہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہ ہو کیا وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے ہوں گے؟ بولو بھائی، اگر وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے ہوتے، مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے والے ہوتے تو حضور طاہر شریعہ یہ کیوں فرماتے اور کیوں لکھ کر دیتے کہ یہ دونوں تحریک دعوت اسلامی ہو یا سنی دعوت اسلامی، یعنی الیاسی جماعت ہو یا شاکر کی جماعت ہو، الیاس کی تحریک ہو، الیاسی تحریک یا پھر شاکری تحریک ہو، یہ دونوں مسلک اعلیٰ حضرت سے کر چکے ہیں اور یہ دونوں صلح کلیت پھیلا رہے ہیں، یہ سنیت کا کام نہیں کر رہے بلکہ سنیت کے نام پر مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تاکید فرمائی، یہ بار بار یہ دعا کرو، ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ کون سی سیدھی راہ؟ سیدھی راہ کون ہے؟ خود رب نے بتا دیا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھی راہ جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا۔ انعام پانے والی جماعت کون ہے؟ پھر آگے قرآن اس کی تفسیر کرتے ہوئے 5ویں پارے میں کہتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ انعام پانے والی جماعت نبیین کی ہے، صدیقین کی ہے، شہداء کی ہے، صالحین کی ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جو نبیوں کا راستہ ہے، جو صحابہ کا راستہ ہے، جو تابعین کا راستہ ہے، جو ائمہ مجتہدین کا راستہ ہے، جو غوث و خواجہ کا راستہ ہے، جو تمام اولیاء کرام کا راستہ ہے، یہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ جو اس راستے پر چلے گا وہی صراط مستقیم پر چلے گا۔ اب یہ بتاؤ مجھے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا اس کے علاوہ ہے؟ بولو بھائی، مسلک اعلیٰ حضرت بھی تو یہی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ پیارے آقا کے عشق میں ڈوبے رہو، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرو، شریعت پر مضبوطی سے قائم رہو، شریعت پر عمل کرو، صحابہ کے طریقے پر چلو، غوث اعظم کے دامن سے وابستہ رہو، غریب نواز کے دامن سے وابستہ رہو، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہو۔ اب آپ کو کہنا پڑے گا کہ صراط مستقیم کی پہچان اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت، یہی مسلک اعلیٰ حضرت اس زمانے میں صراط مستقیم کی علامت ہے، صراط مستقیم کی پہچان ہے۔ اور یہ صراط مستقیم ہمارے لیے ہدایت کا نسخہ ہوا، ہدایت کا نسخہ ہوا، اور ہر نسخے کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی ہوتا ہے نا۔ کوئی ڈاکٹر جب آپ کو کوئی دوا دیتا ہے تو کہتا ہے یہ دوا ہے تمہاری ڈائبٹیز کی،
یا بی پی کی، یہ دوا کھاتے رہو، لیکن ساتھ میں یہ شرط ہے کہ تم اگر بی پی والے ہو تو نمک کم کھانا، مرچ مسالہ کم کھانا، تب دوا فائدہ کرے گی۔ اگر ڈائبٹیز والے ہو، شکر کی بیماری والے ہو، ذیابطیس کی بیماری والے ہو تو میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ اگر پرہیز نہیں کرو گے تو دوا فائدہ نہیں کرے گی، نسخہ فائدہ نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ رب تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ہمیں نسخہ بھی دیا اور پرہیز بھی بتایا۔ پرہیز کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور جو بہک گئے راہ راستے، جو راہ راستے پھٹک گئے، ان سے بچنا یہ پرہیز ہے صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم عشق مصطفیٰ میں اگر سرشار ہیں تو یہ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک ہم دشمن احمد پر شدت نہیں کریں گے، جب تک ہم گستاخ رسول کا رد نہیں کریں گے، جب تک ہم بدعقیدوں بد مذہبوں کا رد نہیں کریں گے۔ یہ پرہیز ہے اور یہ نسخہ ہے۔ جب تک ہم اس پرہیز پر عمل نہ کریں گے، وہابیوں سے پرہیز نہ کریں گے، کلیوں سے پرہیز نہ کریں گے، ہدایت والا نسخہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا۔ ہدایت والا نسخہ ہمارے لیے اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جب ہم اس پرہیز پر بھی عمل کریں۔ اب اس آیت کی تفسیر سمجھنے کے بعد اب ذرا جائزہ لیجئے اس دعوت الیاسی کا، اس افطار مکار کے فریب کاریوں کا جائزہ لیجئے۔ اس نے پہلے لوگوں سے کہا ہم مسلک اعلی حضرت پر عمل کریں گے، لیکن اب اس کا عمل کیا ہے؟ اب اس کا عمل یہ ہے کہ شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو بھی بڑی ہی ڈھلائی کے ساتھ حلال ہی نہیں بلکہ باعث ثواب کہتا ہے۔ معاذ اللہ کرتے اس کے جاہل مبلغین مدنی چینل کا پرچار یوں کرتے ہیں کہ یہ نعرہ لگاؤ کہ مدنی چینل سے ہم کو پیار ہے، اور جو یہ نعرہ لگا اس کا بیڑا پار ہے۔ معاذ اللہ کرتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کے استعمال کر رہے ہیں، 2 سال کے 4 سال کے، یہ نعرے لگاؤ، اور یہ کہتے ہیں کہ مدنی چینل جائز ہی نہیں بلکہ باعث ثواب ہے، مستحسن ہے، اور اس کے جاہل مبلغین کہتے ہیں باعث برکت ہے۔ یہ تو میں نے خود سنا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ مسلک اعلیٰ حضرت سے بھی بٹ کے شریعت سے بھی بھٹک گیا، شریعت سے بھی الگ ہو گئے۔ اب بتاؤ جو شریعت سے بھی کٹ گیا ہو، مسلک اعلیٰ سے بھی ہٹ گیا ہو، وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والی جماعت ہو سکتی ہے؟ بولو بھائی آپ فیصلہ کرو۔ اور جو جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والی نہ ہو، کیا سنی اس کو اپنے گلے سے لگائے گا؟ کیا اس کی پگڑی کو دیکھے گا؟ کیا اس کی تصویر کو دیکھے گا؟ کیا اس کی ناک کانی کو دیکھے گا؟ کیا اس کے لمبے 10 جیب والے کوٹے کو دیکھے گا؟ کیا اس کی مسواک کو دیکھے گا؟ نہ مسواک دیکھی جائے گی، نہ لمبا کوٹا دیکھا جائے گا، نہ اس کی پگڑی دیکھی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے اگر یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے، اعلیٰ حضرت سے پیار ہے، ساری شریعت سے پیار ہے، تو پھر یہ ہمارا ہے، ورنہ ہمارے قدموں کا ٹھوکر ہے۔ جیسے دودھ کو مکھی سے نکال کر پھینک دیتے ہو، ویسے اس کو اپنی جماعت سے، اپنے سماج سے نکال کر پھینک دو اگر یہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے وصایا شریف میں اپنی اولاد کے بارے میں لکھا، لوگوں کو بتاتے ہوئے یہ لوگوں اگر میری اولاد کیوں نہ ہو، اگر وہ میرے مسلک سے ہٹ جائے تو جیسے دودھ میں گری ہوئی مکھی کو نکال کر پھینک دیتے ہو ویسے اس کو نکال کر پھینک دو، چاہے میری اولاد میں سے ملا ہو۔ میرا مسلک میری کتابوں سے ظاہر ہے، میری اولاد سے نہیں ہے کہ نہیں؟ بتاؤ۔ تو جب اعلیٰ حضرت سرکار نے اتنی سختی فرمائی، اتنی سختی کے ساتھ آگے فرما دیا، اور یہ اتنا بڑا مکار، اتنا بڑا دجال، اتنا بڑا فریب کار، افطار مکار کہ علماء اہل سنت سمجھاتے رہے مگر اب تک ماننے کو تیار نہیں، اور حضور تعالی شریعہ کے فرمان اور ارشادات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو جو تعالی شریعہ کا فرمان نہ مانے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی جماعت سے نکالیں، اس کا بائیکاٹ کریں، اور اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں تو سبحان اللہ ہمارے بھائی ہیں، مگر تقیہ بازی بھی ہوتی ہے، مکاری بھی ہوتی ہے توبہ کرنے میں، دکھانے کے لیے جھک جائیں، توبہ کر لیں، صدر صاحب جمعہ صاحب کے پاس آ جائیں کہ ہم کو سننی ہے، توبہ کرتے ہیں، لیکن پھر اندر اندر اپنا وہی کام شروع کر دے تو فائدہ کیا؟ اس لیے اگر یہ توبہ بھی کریں، اعلان بھی کریں کہ ہم پگڑی کو اتارتے ہیں، دعوت الیاسی کی تمام دعوت الیاسی کے تمام طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں اور دعوت الیاسی سے ہم بالکل الگ ہو کر کے مطلب کہ اعلیٰ کا چلنے کا عہد کرتے ہیں، تو بھی کم از کم پورے سال تک
ان کا جائزہ لو، یہ اپنے وعدے پر اپنی توبہ پر قائم ہے یا پھر اندر اندر اسی تحریک کا کام کر رہے ہیں. اس کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے، اس کے پیچھے لوگوں کو لگانا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے مکار ہیں، بہت بڑے کلاکار ہیں. ارے جب اس کا اتار مکاری اتنا بڑا کلاکار ہے، یہ بار بار جھوٹ بولتا ہے، بار بار بات بدلتا ہے، بار بار مکاری کرتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں، ایسی ہی جماعتوں کے بارے میں میرے آقا نے غیب کا نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا. میرے آقا نے اعلان فرما دیا، اے لوگوں آخری زمانے میں جب قرب قیامت کا زمانہ ہوگا کچھ ایسی جماعتیں نکلیں گی جو بہت زیادہ مکر کرنے والے ہوں گے، بہت بڑے دجال یعنی بہت زیادہ مکر کرنے والے ہوں گے، مکر و فریب سے کام لیں گے اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے، کذاب ہوں گے. ایسی ایسی باتیں تمہارے پاس لے کر کے آئیں گے جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا. اگر ایسی جماعتیں تمہارے سامنے آ جائے تو سنو کیا کرنا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّهُمْ، تم ان کو اپنے سے دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو. تم ان سے دور ہو جاؤ، ان کو اپنے سے دور کر دو. کیوں؟ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں. قرب قیامت کا زمانہ آ گیا، نئی نئی تحریکیں نکل رہی ہے، نئے نئے فتنے گرم دے رہے ہیں. آپ کو اپنے آقا کی حدیث پر کو سامنے رکھنا ہے، مد نظر رکھنا ہے کہ کوئی بھی تحریک سامنے آئے، کوئی بھی جماعت سامنے آئے، اب ہمارے پاس ایک ہی پیمانہ ہے ناپنے کا. اگر وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا ہے، اس کا قول و عمل مسلک اعلیٰ حضرت مطابق ہے تو وہ ہمارا ہے، ورنہ وہ ہمارا نہیں ہے. یا تو وہ صلح کلی ہے یا پھر وہ وہابی نجدی کی کوئی دوسری شکل ہے. اس کو دودھ کی مکھی کی طرح اپنے سماج سے نکال کر دیکھیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی میرے پاس یہ ایک سوال لکھ کے بھیجا گیا ہے کہ فیضان سنت کے صفحہ نمبر 27 پر جو خواب اس نے بیان کیا ہے، اس خواب کا بیان کرنا کیسا، اس کے بارے میں صرف مختصر میں جواب دے رہا ہوں کہ دیکھو، جب وہابیوں نے خواب دیکھا اور خواب کو چھاپا، ہمارے علماء اہل سنت نے اس کا ضبط رکھ کیا اور اس کا آج تک رکھ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک تو اس کے خواب دیکھنے والے عقیدت مند نے غلط طریقے سے خواب دے کر کے اس کو اپنے مولوی اشرف علی تھانوی کے مرید نے دیکھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، تو بار بار نکل رہا ہے اشرف علی رسول اللہ، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ. تو اب اشرف علی کے سامنے جب بیان کیا تھانوی کے تو اس ظالم کو فوراً توبہ کروانا چاہیے تھا کہ توبہ یہ کفر ہے، کلمہ کفر ہے، فوراً توبہ کرو. خود بھی توبہ کرتا اور اس کو بھی توبہ کرواتا، مگر اس ظالم نے کہا نہیں یہ تو اس بات کی علامت ہے، پہچان ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو یعنی اشرف علی تھانوی سے وہ الحمدللہ متبع سنت ہے، معاذ اللہ ہے. اور اس ظالم نے اس کو چھاپ بھی دیا. تو آج تک ہم اس کا رد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی کہ یہ خواب بھی غلط، اس کا بیان کرنا بھی غلط، اس کا سننا بھی غلط، اس کو چھاپنا بھی غلط. اسی طریقے سے اگر کوئی افطار کا مرید، نقلی پیر کا نقلی مرید اگر خواب دیکھا تو اس ظالم افطار کو چاہیے تھا کہ فوراً توبہ کرتا اور اس کو بولتا خبردار یہ خواب کسی کو بیان نہ کرنا. کسی سامنے بیان کرتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور نبی پاک کو حکم دیتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ افطار کو خدا اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچا دیجیے. تو اس ظالم کو کیا چاہیے تھا کہ خبردار ایسا خواب نہ بیان کرنا نہ چھاپنا، مگر اس نے شوق سے اپنا نفس موٹا کر کے اپنی تعریف کے لیے اس خواب کو چھاپ دیا. ایک خواب نہیں ہے، اس میں بہت سارے خواب ہیں. اس خوابوں کی عبارات کا نام ہے سرکار کا پیغام افطار کے نام. تو بولو آج ہم دیوبندی کا رد کرتے ہیں اور اس ظالم کا اگر رد نہ کرے تو دیوبندی جماعت کیا بولے گی؟ یہ بریلوی علماء کے یہاں انصاف ہی نہیں ہے. ہم نے خواب دیکھا تو آج تک یہ رد کر رہے ہیں اور ان کے مبلغوں نے، ان کی جماعت کا نام لینے والوں نے خواب دیکھا تو یہ اس میں بھی تو نبی کی توہین ہے کہ نبی جو ہے امتی کو سلام کرنے جائے اور یہ امتی جو ہے نفس موٹا کر کے انتظار میں رہے کہ ہم میرا نبی مجھے سلام کرنے جائے، انتظار میں رہے. معاذ اللہ رب العالمین. اسی طریقے سے صفحہ نمبر 27 میں یہ لکھا فیضان سنت کے کہ اس اہل اجتماع کی مغفرت ہو گئی. تو اس خواب میں یہ بیان کیا کہ افطار کا بیان تھا شب برات میں قبرستان میں اس کا بیان ہوتا ہے. بولو مردے سننے کے لیے جاتے ہیں ہم مسلک اعلیٰ کے ماننے والوں کا بیان میدان میں ہوتا ہے، زندوں کے درمیان ہوتا ہے. یہ مردار کا بیان مردوں کے سامنے قبرستان میں ہوتا ہے. لاندھے کے قبرستان میں بیان کرنے گیا، اس کے آنے میں تاخیر ہو رہی تھی. ایک آدمی انتظار کر کے گھر چلا گیا، بیدار ہو کر کے سو گیا، نہیں فجر کی نماز پڑھ کے گیا. فجر کی نماز یعنی اتنی تاخیر ہوئی
کہ یہ ظالم آیا ہی نہیں. اتنی تاخیر ہو گئی کہ یہ آدمی جب واپس گھر پہنچا تو گویا فجر کی اذان کا وقت قریب ہو چکا تھا. فجر کی نماز پڑھ کے سویا تو خواب میں دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. سرکار فرما رہے ارے نادان تو لانڈی کے قبرستان میں الیاس کا بیان سننے نہیں گیا؟ جتنے لوگ وہاں اجتماع میں گئے سب کی بخشش ہو گئی، تو رہ گیا. بولو معاذ اللہ. میرے آقا نے فرمایا ہے یہ من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا. اور رسول پاک کی زیارت کرنے والے کے بارے میں یہ مجھے شفاعت ہے کہ اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے. وہ خوش نصیب اس کو آقا کا کی زیارت ہوئی، اس کے لیے آقا کی شفاعت واجب. مگر اس کے بارے میں سرکار اس کو کہہ رہے ہیں کہ تیری شفاعت کی تیری بخشش نہیں. اور اجتماع میں الیاس کا بیان جو سننے چلا گیا اس کی بخشش ہو گئی. بولو اس میں نبی کی اہانت کا پہلو ہے کہ نہیں؟ آپ فیصلہ کرو، میں نہیں کچھ بولتا. اہانت کا پہلو ہے کہ نہیں؟ نبی پاک پر اس لیے الیاس کی فوقیت دکھائی جا رہی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. لہٰذا اس طرح کا خواب بیان کرنا بھی گمراہی، ایسے خواب کو چھاپنا بھی گمراہی. اور اگر اہانت نبی کی نیت سے چھاپا یا بیان کیا تو یہ کفر بھی ہے. اگر اہانت کی نیت نہ ہو تب بھی حرام ہے. اور شریعت کے خلاف ایسا خواب بیان کرنا کہ جس سے اہانت کا کوئی پہلو نکلتا ہو. لہذا ایسا خواب بیان کرنا گمراہی ہے اور اہانت کی نیت سے کرے تو کفر ہے. اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ایسی ہے اس کی کتابوں میں جو یا تو گمراہی کی باتیں ہیں یا بہت ساری باتیں ہیں جو منکر الکفر ہے. چنانچہ رمضان کی مثال دیتے ہوئے، عید الفطر کی مثال دیتے ہوئے صفحہ نمبر 1283 پہ لکھتا ہے فیضان سنت میں عید الفطر ہم کیوں مناتے ہیں؟ تو لکھتا ہے کہ دیکھیے نا، مثال دیتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی ظالم حکمراں کے چنگل سے آزادی پاتی ہے تو ہر سال اسی تاریخ میں اس کا جشن مناتی ہے. مطلب کیا نکلا؟ رمضان اور روزے دار کو کے بارے میں یہ مثال دے کر عید الفطر کا جشن منانے، عید الفطر کی خوشی منانے اس ظالم حکمراں سے کیا نسبت ہے؟ اگر اس کی نسبت یہ ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں معاذ اللہ بندوں سے روزہ رکھوا کے ظلم کیا تو یہ صراحتاً کفر ہے. اور اگر یہ نیت ہے کہ رمضان مسلمانوں کے لیے مصیبت کا مہینہ ہے تو یہ بھی کفر ہے اگر اہانت کی نیت سے بولا گیا تو. بہر صورت اس پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے اور فتویٰ لگایا گیا جب یہ استفتاء مفتی شمشاد سے نزدیک مدائن شریف کے پاس کیا گیا. انہوں نے بھی کہا اس میں بے شک کفر ہے، توبہ سید ایمان اس پر لازم ہے. مفتی ایوب خان عیمی صدر المدرسین و شیخ الحدیث جامعہ رحمانیہ مراد آباد انہوں نے بھی کفر کا فتویٰ دیا. مگر آج تک یہ اختار مقدار کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ نہ توبہ کیا، نہ توبہ نامہ شائع کیا، نہ رجوع کیا. ہاں اب آج کل نئی ایڈیشن میں یہ مثال نکال دیا. غلط نہیں تھا تو کیوں مثال نکالا؟ مثال نکالنا بھی اس بات کی دلیل ہے تم نے اس کو غلط مانا، اور جب غلط مانا تو توبہ کیوں نہیں کیا؟ آج تک توبہ نہیں کیا. اگر توبہ کیا ہے تو کوئی ایک ہم کو دکھا دے. آج تک توبہ نامہ اس کا شائع نہیں ہوا. لہذا وہ حکم کفر اس کے اوپر آج بھی جاری ہے. تو بہت ساری اس کی عبارتوں سے کفر کا حکم ہوا، بہت ساری عبارتوں سے گمراہی کا حکم ہوا. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اختار بے شک گمراہی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور جو اس کی تائید کرے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. اس لیے مسلک اعلیٰ حق کے ماننے والوں پر ضروری ہے کہ اس باطل گمراہ جماعت کا رد بھلی کریں، اس کا بائیکاٹ کریں. اگر توبہ کر لیتے ہیں تو سبحان اللہ، ورنہ اس کا بائیکاٹ ضروری ہے. اگر آپ ایسا نہ کرو گے تو کل یہ پوری قوم کو گمراہ کر دیں گے. میرے دوستو، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنا یہی تمہارے ایمان کے تحفظ کی ضمانت ہے. اور مسلک اعلیٰ حضرت ہی دین ہے، یہی سنیت ہے، یہی ہمارے لیے نجات والا راستہ اسی میں ہے، یہی صراط مستقیم ہے. اس لیے کہنے والے نے جو شعر کہا ہے وہ بالکل 100% سچ ہوتا نظر آتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق. اس کی حق سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں چل جائے گا. پروردگار عالم ان ظالموں کو اور ان ناسمجھ چاہے مبلغوں کو ہدایت نصیب فرمائے، سمجھ عطا فرمائے تاکہ یہ اس سے رجوع کریں اور حق مسلک کی طرف مسلک اعلیٰ کی طرف لوٹ آئے. اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ کا بول بالا رہے، مسلک اعلیٰ سے مقتدمقت رہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، اب تک تو دوائی اور انجیکشن سے علاج ہو رہا تھا، آپریشن کے لیے تیار ہو جائیں گے. علامہ عطائے حضور مفتی اعظم ہند خلیفہ حضور امین ملت حضرت علامہ مولانا عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ مسجد نورانی کی ذات بابرکات تشریف لا رہی ہے. حضور مفتی اعظم ہند کا نام آیا تو مجھے ایک شعر یاد آیا: نوری صورت، نوری رنگت، نوری ادائیں، نوری عادت.
نوری صورت، نوری رنگت، نوری ادائیں، نوری عادت، جیسے وہ جاری